السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 259 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے عطف کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وعطف العمل علی الایمان سے شروع ہوتی ہے، اور آج کے سبق میں ہم ایمان اور عمل دونوں کے حوالے سے پڑھیں گے کہ ان دونوں کی مجموعی جو حیثیت ہے وہ کتنی ضروری ہے، اور بالخصوص اس حوالے سے کہ ان میں سے کون بنیاد ہے، اور پھر اس پر تشبیہ کس انداز سے دی گی، اور مشبہ بھی کون ہے، اور پھر اس اعتبار سے بھی گفتگو ہوگی کہ اعمال جو ہیں وہ ایمان کا جز ہیں یا نہیں ہیں، اور آخر میں پھر ہم انا لہم کے اعراب پر گفتگو کریں گے کہ اس کا اعراب دو طرح سے ہو سکتا ہے، اور وہ اس پر کیا تفصیل ہوگی وہ موقع پر ہم بیان کریں گے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں بلا تاخیر عبارت اور اس کے ترجمے کی طرف، اس کے بعد وضاحت کی طرف بھی بڑھیں گے۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وعطف العمل على الایمان مرتبا للحکم علیہما، اور عمل کا ایمان پر عطف کیا گیا ان دونوں پر حکم کو مرتب کرتے ہوئے، اشعارا بان السبب فی استحقاق هذه البشارة مجموع الامرین، یہ بتلانے کے لیے کہ بے شک اس بشارت کے مستحق ہونے میں جو سبب ہے وہ دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے، ایمان اور عمل دونوں کا مجموعہ ہے۔ والجمع بین الوصفین، اور ان دو وصفوں کو جمع کرنا ہے۔ فإن الإيمان الذي هو عبارة عن التحقیق والتصدیق أس، پس بے شک جو ایمان ہے جو کہ تحقیق اور تصدیق قلبی سے عبارت ہے، یہ ایک بنیاد ہے، گویا کہ یہ ایک بنیاد ہے۔ والعمل الصالح كالبناء علیہ، اور جو نیک عمل ہے یہ اس بنیاد پر کھڑی عمارت کی طرح ہے۔ ولا غناء بأس لا بناء علیہ، اور اس بنیاد کی وجہ سے بھی بے نیازی حاصل نہیں ہوتی کہ جس پر کوئی عمارت ہی نہ ہو۔ وَلِذَلِكَ قَلَّمَا ذُكِرَ مُنْفَرِدَيْنِ، یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کا الگ الگ جو ذکر ہے وہ بہت کم کیا گیا ہے۔ وفیہ دلیل علی انہا خارجۃ عن مسمی الایمان، اور اس آیت میں اس بات پر دلیل ہے کہ یہ جو اعمال صالحہ ہیں یہ نفس ایمان سے خارج ہیں۔ اذ الاصل ان الشیء لا یعطف علی نفسه ولا علی ما هو داخل فیہ، اس لیے کہ اصل اور قانون یہ ہے کہ بے شک کسی شے کا اس کی ذات پر عطف نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی کسی شے کا اس پر عطف کیا جاتا ہے کہ جو شے میں خود ہی داخل ہو۔ ان لہم، کہ بے شک ان کے لیے، منصوب بنزع الخافض، یہ جو عبارت ہے ان لہم والی یہ ترک حرف جر کے ساتھ منصوب ہے۔ وافداء الفعل الیہ، اور ایصال فعل کی طور پر منصوب ہے۔ او مجرور بادمارہ مثل
اللہ لافعلن، یا پھر یہ حرف جر کی تقدیر پر مجرور ہے، جیسا کہ اللہ لافعلن میں کہ بخدا میں ایسا ضرور کروں گا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں اور باقاعدہ سبق کی تفصیل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر بالخصوص مصنف نے وہ اولاً 3 باتیں کی ہیں اور اس کے بعد پھر ان لہم میں ترکیبی اعتبار سے یہ ایک چوتھی بات ہو جائے گی۔ 3 باتیں جو کی ہیں وہ سب سے پہلے تو بلکہ ٹوٹل 3 باتیں ہیں، اور ان میں یہاں پر جو ہے وہ بنیادی جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فرمایا، یعنی الذین وہ لوگ آمنوا کہ جن کا پہلا وصف یہ ہے کہ وہ ایمان لائے ہوں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور دوسرا ان کا وصف یہ ہے کہ وہ نیک اعمال بھی کیے ہوں ان لوگوں نے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے 2 چیزوں کا ذکر فرمایا، نمبر 1 ان کے ایمان کا، اور نمبر 2 ان کا اعمال صالحہ پر کاربند ہونے کا، اور ان دونوں کے مجموعے پر حکم لگایا کہ ان لہم الجنہ، کہ ان کے لیے کیا ہے، وہ جنت ہے۔ تو اب دیکھیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ کا مصداق کون ہوگا؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ کا مصداق صرف آمنوا والے نہیں، صرف عاملوا الصالحات والے نہیں، بلکہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ کا مصداق وہ لوگ ہیں کہ جن میں یہ دونوں وصف جمع ہوں۔ یعنی یہاں پر جو اشعاراً سے قاضی صاحب نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اس بشارت کے مستحق ہونے میں جو سبب ہے وہ مجموع الامرین ہے، 2 وصفوں کا جمع کرنا ہے، دونوں معاملات کا ہونا ہے، ایمان بھی اور ساتھ ساتھ عمل صالح بھی۔ اچھا، اب ایمان تو نام ہے تصدیق قلبی کا، دل سے اللہ کو مان لیا تو ایمان ہو گیا، اور تصدیق پائی گئی تو وہ تصدیق کی مثال قاضی صاحب نے جو دی ہے وہ ایک بنیاد سے دی ہے، یعنی جو گھر کی تعمیر کرنے سے پہلے نیچی بنیادیں ڈالی جاتی ہیں، کوئی ڈی پی سی بولتے ہیں، کوئی کیا بولتے ہیں اپنی اپنی اس ایریے کے علاقوں کے اعتبار سے، لیکن وہ جو نیچے بنیادیں ڈالی جاتی ہیں باقاعدہ جس میں سریہ بھی ہو، اس کو کچھ پکا کیا جائے، اس پر پھر اوپر جا کر بڑی بڑی دیواریں کھڑی ہوتی ہیں، پھر عمارت قائم ہوتی ہے۔ تو ایمان کو تشبیہ دی گئی اس بنیاد کے ساتھ، اور پھر عمل صالح کو فرمایا گیا کل بناء علیہ، یہ اس بنیاد پر کھڑی ہوئی ایک عمارت کی طرح ہے۔ اچھا، اب بنیاد سے ہی کام تو نہیں چلتا، یعنی اگرچہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہو لیکن عمارت کتنی ضروری ہے۔ کون سا بندہ ہے کہ جو صرف بنیاد پہ رہتا ہو، بلکہ جب بھی جگہ لیں بنیاد ڈالی اس پر ضرور کچھ نہ کچھ تعمیر کرتے ہیں، اور پھر جا کے وہ بندہ اس میں رہائش اختیار کرتا ہے۔ تعمیر کے لائق، تعمیر ہو کر رہائش کے لائق وہ تب بنتا ہے جب اس کی تعمیر ہو جائے۔ تو لہٰذا جیسے دنیا میں ایک رہائش کے مقصد کو پانے کے لیے اولاً کیا ہوتا ہے، اس کی بنیاد ڈالی جاتی ہے، ثانیاً اس کی تعمیر ہوتی ہے، تو لہٰذا جیسے ایمان بنیاد ہے تو عمل صالح اس کی تعمیر ہے۔ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس سے بندہ بے نیاز ہو۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اس سے یہ بھی پتہ چلا جو عمل صالح یہ ایمان سے خارج ایک چیز کا نام ہے، یعنی ایمان میں داخل نہیں عمل صالح، کوئی عمل صالح نہیں کرتا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بندہ اب جو ہے وہ مومن ہی نہیں رہا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں عطف ڈالا ان دونوں میں، ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ اس کا مطلب ہے ایمان کوئی اور چیز ہے، عمل صالح کوئی اور چیز ہے، اس لیے کہ اصول یہ ہے کہ ایک شے کا اسی کی ذات پہ عطف نہیں ہوتا، عطف ہمیشہ دوسری چیز پر ہوتا ہے، تو یہ دوسری ہونا عطف مغایرت چاہتا ہے، غیریت کا تقاضا کرتا ہے، لہٰذا یہی اس بات کی دلیل ہے
کہ ایمان اور چیز ہے، عمل صالح اور چیز ہے، یہ ایک دوسرے کا جز نہیں ہے۔ بہرحال سبق ہم یہیں پہ موقوف کرتے ہیں، اللہ ہم سے آگے اس کی وضاحت پڑھیں گے۔ آپ یہیں تک اپنے سبق کو اچھی طرح یاد کر کے اس کو خلاصہ ضرور لکھ کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔